میری بدی اور گناہ آلودہ فطرت نے آسمان پر جانے والی راہ کو دیکھنے کے اعتبار سے مجھے اندھا کر رکھا تھا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پہلے ہی راہ کو جانتا ہو۔ کوئی اور اندھا شخص میری کسی طرح مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری تھا جو پہلے سیدھی راہ پر سفر کر چکا ہو اور اس کا گھر بھی آسمان پر ہو۔ کیا آسمان پر جانے کے لیے حضرت عیسیٰ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ عمران 42 سے 55 آیات اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ یہ عظیم پیغام ایک ایسے نبی سے متعلق بتاتا ہے جو آسمان سے اترا، انسان کی طرح زندگی بسر کی اور پھر واپس اپنے گھر آسمان پر چلا گیا۔ ہاں، میرا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے آغاز میں قرآن حکیم سے میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی اور پھر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ سورہ مائدہ 83 آیت، اور وہ جب اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس آیت میں وہ کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں جن کو کامل یا پکا مسلمان کہا گیا ہے۔ آسمانی راہ پر چلنے کے لیے آپ حضرت عیسیٰ کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے اور چاہتا کہ مرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ آسمان پر ہوں، لیکن آسمان پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گناہ پہلے آپ سے دور کیے جائیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ تیار کیا تاکہ ہم مکمل طور پر معافی یافتہ ہو جائیں اور گناہ کی لعنت ہم سے مکمل طور پر دور کی جائے۔ حضرت آدم سے شروع کر کے انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں بشرطے وہ قربانی کے طریقہ کار کو قبول کرے۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور دور کر دیے جائیں تو موت کے بعد براہ راست اللہ تعالیٰ کی حضوری میں جا سکتا ہے۔ قربانی گناہوں کی اس سزا کی تصویر ہے جس کے ہم حقدار تھے۔ ذرا آپ اس کمرہ عدالت کا تصور کریں جہاں آپ جج کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جج بڑا عادل و منصف ہے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے جج آپ کو سزائے موت کا حکم سناتا ہے۔ اگرچہ آپ مجرم ہیں تو بھی اللہ ایک اور شخص کو جو بے گناہ ہے آپ کے گناہوں کی خاطر قربان ہونے دیتا ہے تاکہ وہ آپ کی سزا خود اپنے اوپر لے لے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سزا سے درگزر کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عادل اور منصف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہر ایک جرم کی قیمت ادا کی جائے۔ اپنے گناہوں کے جرم کے اعتبار سے آپ سزائے موت کے حقدار ہیں۔ قربانی کے عمل پر ذرا غور کریں کہ پہلے تو ہمیں ایک بے عیب جانور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ بیمار یا پژمردہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی پڑتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے حضور مجرم ہوں اور میں اس لائق ہوں کہ میرا اس وقت تک خون بہایا جائے جب تک کہ میں مر نہ جاؤں، لہذا اللہ مجھ پر رحم کر اور میرا خون بہانے کے بجائے اس بے عیب جانور کا خون قبول کر لے۔ حضرت آدم کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قربانیاں دی جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا تھا کہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جانوروں ہی کا خون ہو۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ تو اپنے فرزند موت کی قربانی کر، مگر آخری لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف حضرت ابراہیم کی اس محبت کا امتحان لے رہا تھا جو وہ اپنے رب سے کرتا تھا۔ پکے مسلمان اس قربانی سے متعلق واضح طور پر سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان چاروں کتب کو پڑھا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں وہ اب قربانیاں نہیں کرتے، کیوں پکے مسلمان جانتے ہیں یہ قربانیاں صرف ایک حتمی قربانی کا عکس ہیں
جسے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے لوگوں کے ماضی حال مستقبل کے گناہوں کے لیے کرنا تھا، ساری نسل انسانی کے لیے قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم مکمل طور پر گناہوں کی لعنت سے پاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے لیے قربانی کرنے کے لیے کس کو استعمال کرنے والا تھا؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا، ساری نسل انسانی کی خاطر قربانی کرنے کے لیے اسے نہایت ہی پاک، بے عیب اور قدرت والے خون کی قربانی کی ضرورت تھی۔ ہم نے قرآن حکیم سے دیکھا ہے پاک ترین، بے عیب اور نہایت ہی قدرت والا اگر کوئی خون تھا تو وہ صرف حضرت عیسیٰ کا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا بے عیب خون استعمال کرنے کے ذریعے قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، عین وقت پر اپنے وعدے کیے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے سے منع کر دیا، اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا۔ یہ اس طرح کا ایک محبت کا عمل تھا، یہ ایک ایسا عمل تھا جو ہم سبوں نے دیکھا ہے کہ ایک معصوم اپنی جان مجرم کے لیے دے دیتا ہے۔ آپ آج ہی پکے مسلمان بن سکتے ہیں، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قربانی دی ہے اور اس نے آپ کے خون کی بجائے حضرت عیسیٰ کا خون استعمال کیا ہے۔ اب آپ ذرا ٹھہریں اور اپنے ہاتھ بلند کر لیں اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درخواست کریں کہ میں اس کی قربانی کو قبول کرتا ہوں، اور اس کا شکر کریں کہ اس نے آپ کے جرم کی سزا حضرت عیسیٰ پر لاد دی۔ یوں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب آپ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تب ہی مرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنی زندگی یہ جانتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے۔ مومن بہنوں اور بھائیوں، مناسب نہیں کہ آپ ان معلومات کو اپنے تک محدود رکھیں، آپ ان سچائیوں کو بیان اپنے دوستوں سے بھی کریں جیسا کہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ شورى آیات 38 سے 42 میں یوں رب العزت فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آواز کو قبول کر لیتے اور نمازیں ادا کرتے ہیں اپنے تمام فیصلے باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیفے میں سے امثال 15 باب 22 آیت میں یوں مرقوم ہے، صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔